ہمیں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، اگر ہم 4 دن نہ نہائیں تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوگا، اتنا بدبودار پسینہ ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا کی کیا عظمت ہے، حضور کی کیا شان ہے۔ حضرت ام سلیم کے ہاں میرے آقا جب کیلونہ فرمانے کے لیے تشریف لے کر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک چمڑے والی چٹائی کے اوپر تشریف فرما تھے، آپ آرام فرما رہے ہیں، حضور کے جسم اقدس سے جب پسینہ نکلنے لگا تو آپ آ کر حضور کے ساتھ بیٹھ گئی، ایک شیشی ہاتھ میں تھی، ڈبی ہاتھ میں تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس ڈبی شیشی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے نکلنے والے مبارک پسینے کو جمع کرنے لگی۔ میرے آقا کی آنکھ مبارک کھلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما فعلت یا ام سلیم، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے جسم انور سے نکلنے والا پسینہ اتنا معطر، اتنا خوشبودار ہوتا ہے، ہم عرب کی خوشبوؤں کے اندر جب مکس کر لیتی ہیں وہ اطیب الطیب بن جاتا ہے، سب سے افضل ترین جو خوشبو ہوتی ہے وہ آپ کے پسینے کی ملاوٹ سے بنتی ہے۔ دیکھو ہم اپنے جسم کو معطر کرنے کے لیے خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ خوشبو کو معطر کرنا ہو تو کس چیز کی ضرورت ہوگی، اگر کوئی خوشبو کو معطر کرنا چاہے تو خوشبو کو معطر اور معمر کرنے کے لیے رسول اللہ کے پسینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا جسم خوشبوؤں سے معطر کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، صرف عقیدہ ہی نہ تھا، ان کا مشاہدہ تھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سونگا میرے آقا کے پسینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی تھی، کیسا خوشبودار پسینہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم خوشبوؤں کے اندر جب آپ کا پسینہ ملا لیتی ہیں، آپ کا پسینہ مکس کر لیتی ہیں تو وہ جو خوشبو ہوتی ہے عرب کی سب سے مہنگی اور افضل ترین خوشبو بن جاتی ہے۔ تو ہم بھی بشر، حضور بھی بشر، لیکن حضور ہم جیسے بشر نہیں، اللہ نے جو بشریت کا تاج میرے آقا کو پہنایا وہ افضل البشر سید البشر تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر تمام خصائص، تمام فضائل کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرما دیا تھا۔